الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ حیران نہیں جائیں گے۔ یہ واقعہ ایک لڑکی کا ہے جو داڑھی والے اور ٹوپی والے انسان سے بہت زیادہ نفرت کیا کرتی تھی، لیکن پھر اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا جس کو دیکھ کر اور سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، آپ بھی اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ تو چلیے دوستو، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کا۔ پیارے دوستو، ایک بار لکھنؤ کی سڑک پر ایک ہندو لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ دراصل وہ کسی آٹو والے کا انتظار کر رہی تھی، اسے اپنے گھر جانا تھا۔ اچانک اسے ایک آٹو والا آتا دکھائی دیا۔ لڑکی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس آٹو والوں کو رکوا لیا۔ آٹو والے نے کہا، جی میڈم، کہاں پر جانا ہے؟ لڑکی نے دیکھا کہ آٹو والا مسلمان ہے، اس کے سر پر ٹوپی ہے، چہرے پر داڑھی بھی ہے۔ اس نے آٹو والے کو ایک مولوی سمجھ کر اپنے دل ہی دل میں کہا کہ اس کو کہہ دیتی ہوں کہ یہاں سے چلا جائے، مجھے کہیں نہیں جانا۔ مگر اس لڑکی کا آفس ایک سنسان جگہ پر ہونے کی وجہ سے ٹیکسی والے، آٹو والے ادھر سے کم ہی گزرتے تھے، اوپر سے گرمی نے بھی برا حال کیا ہوا تھا۔ اس لڑکی کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا، اسی لیے مجبوراً اسے اس مسلمان کے آٹو میں بیٹھنا ہی پڑا۔ لڑکی نے کہا، جی مجھے سول لائن جانا ہے۔ آٹو والے نے کہا، جی میڈم، چھوڑ دوں گا۔ لڑکی نے پوچھا، کتنے روپیے لوگے؟ ڈرائیور نے کہا، 200 روپیے لگیں گے۔ لڑکی کے دل میں خیال آیا کہ اس سے پہلے تو وہ 300 روپیے میں آئی تھی۔ پھر وہ سوچنے لگی کہ یہ سب کہتے ہیں کہ مولوی بہت برے ہوتے ہیں، بہت لالچی ہوتے ہیں اور ہوس کے مارے بھی ہوتے ہیں، یہ داڑھی اور ٹوپی والے بھروسے کے قابل نہیں ہوتے۔ یہ سوچ کر وہ بہت ڈر رہی تھی، لیکن تیز دھوپ اور گرمی اسے زیادہ سوچنے نہیں دے رہی تھی۔ اتنے میں آٹو ڈرائیور بولا، میڈم چلیے بیٹھیے، 180 دے دینا۔ لڑکی بولی، جی ٹھیک ہے، لیکن سامنے میرا سامان رکھا ہوا ہے جو بہت بھاری ہے، اکیلے مجھ سے اٹھایا نہیں جائے گا، ہو سکے تو آپ میرا سامان اٹھانے میں میری مدد کر دیں۔ ڈرائیور نے کہا، کوئی بات نہیں، آپ بیٹھ جائیے، میں آپ کا سامان آٹو میں رکھ دیتا ہوں۔ آٹو والے نے لڑکی کا سامان اپنے آٹو میں رکھا اور چل دیا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد آٹو ڈرائیور نے کہا، میڈم جی، دراصل میں ایک بیان سن رہا تھا، وہ بیچ میں ہی رہ گیا ہے، اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں آڈیو ٹیپ چالو کر دوں۔ یہ سن کر اس لڑکی نے کہا کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں، اگر آپ سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں۔ اس کے بعد آٹو والے نے اپنا میوزک سسٹم آن کر دیا۔ اس میں ایک مولوی صاحب بیان فرما رہے تھے۔ پیارے دوستو، بیان تھا پردے کے بارے میں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس لڑکی کو وہ بیان سننا پڑ رہا تھا۔ غیر مسلموں کی محفلوں میں رہ کر اس لڑکی کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے صرف اور صرف نفرت ہی بھری تھی۔ لڑکی کو صرف یہی بتایا اور سکھا گیا تھا کہ مولوی ایک خونخوار بھیڑیا ہوتا ہے جن کا مقصد مال، دولت اور لالچ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ مذہب کے نام پر صرف پیسے کمانا ہی ان کا پیشہ ہوتا ہے۔ مگر اب یہ لڑکی ایک مسلمان کے آٹو میں بیٹھی ہوئی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی ایک مولوی کا بیان سن رہی تھی۔ اس بیان میں ایک مولوی صاحب گرجدار زوردار آواز میں بیان کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ پردہ اللہ کا حکم ہے، پردہ ایک عورت کے جسم کا محافظ ہے، اس کے چہرے سے لے کر جسم کے ہر حصے، حتیٰ کہ اس کے ہاتھ پیر کو ڈھک کر ہزاروں کی بھیڑ میں بھی اسے محفوظ ہونے کا یقین دلاتا ہے۔ پردہ عورت کو شیطانی نظروں سے بچاتا ہے اور دیکھنے والے اپنی آنکھ تک گھما لیتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ یہ تو ایک شریف لڑکی ہے۔ پردہ عورت کی عزت ہے، اس کی سلامتی کا ضامن ہے، اس کی پاک دامنی کی ظاہری علامت ہے۔
پردے میں ہی ایک عورت کی عزت ہے، لیکن بے پردہ عورت کی مثال اس کھلے گوشت کی جیسی ہے جس پر ہر طرح کی مکھیاں آ کر بیٹھ جاتی ہیں، اس پر بیٹھ کر اپنا گندھ نکالتی ہیں، ہر ایک کو اس کو کھانے کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ہر نظر اس کو کھانے کے لیے سوچتی ہے۔ یہ بیان سن کر اس لڑکی کو ایسا لگنے لگا کہ جیسے یہ سب الفاظ اسی پر بولے جا رہے ہوں، کیونکہ جب وہ واپس آتی جاتی ہے تو راستے میں آوارہ لڑکوں کی نظریں اس پر پڑتی ہیں، وہ اس کو گھورتے رہتے ہیں۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی اس مشکل کا صرف ایک ہی حل ہے اور وہ ہے پردہ۔ اتنے میں ہی اس کی بتائی ہوئی گلی میں آٹو پہنچ چکا تھا۔ اس کے گھر کے سامنے جا کر آٹو والا رک گیا۔ وہ لڑکی آٹو سے نیچے اتری اور کہنے لگی، مہربانی کر کے آپ میرا سامان باہر رکھ دیں۔ اس کے بعد اس لڑکی نے اپنی امی کو فون لگایا اور کہنے لگی، امی ذرا سنی کو نیچے بھیج دیں، میرے ساتھ سامان ہے، اس کا وزن تھوڑا زیادہ ہے، اس کو میں اکیلی اوپر لے کر نہیں آ سکتی۔ ماں نے فوراً کہا، بیٹا سنی تو گھر پر نہیں ہے۔ یہ سن کر آٹو ڈرائیور بولا، میڈم جی کوئی بات نہیں، میں آپ کا سامان اوپر رکھ آتا ہوں۔ لڑکی کے دماغ میں پہلے ہی سوچ آ چکی تھی کہ شاید یہ پیسوں کے لالچ میں یہ سب کچھ کر رہا ہے، چلو میں اپنا سامان رکھوا لیتی ہوں، اس کے بعد جو بھی یہ پیسے مانگے گا اس کو دے دوں گی۔ یہ سوچ کر لڑکی بولی، ٹھیک ہے آپ ہی رکھ دیجئے۔ اس کے بعد آٹو والے نے لڑکی کا سامان اٹھایا اور فرسٹ فلور پر لے جا کر لڑکی کے کہنے پر فلیٹ کے سامنے اس کا سامان رکھ دیا۔ اس کے بعد لڑکی نے 300 روپے نکالے اور آٹو والے کو دینے لگی۔ یہ دیکھ کر آٹو والے نے کہا، میڈم جی یہ 300 روپے کس بات کے؟ تو یہ سن کر وہ لڑکی کہنے لگی، دراصل کچھ دن پہلے بھی میں ایک آٹو والے کے ساتھ یہاں آئی تھی، اس نے میرے سے 300 روپے لیے تھے، آپ نے تو میرا سامان بھی اٹھایا ہے، اگر اس کے پیسے آپ الگ سے لینا چاہتے ہیں تو آپ بتا دیجئے، میں وہ بھی آپ کو دے دیتی ہوں۔ یہ سن کر آٹو ڈرائیور نے کہا، میڈم جی نہیں، آپ اپنے پیسے اپنے پاس رکھیے، ہماری جتنے پیسوں میں بات ہوئی تھی میں اس سے زیادہ پیسے آپ سے نہیں لے سکتا، اور جہاں تک بات رہی آپ کا سامان اٹھانے کی تو ہمارا دین اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کریں، اس لیے میں نے آپ کا سامان اٹھا کر آپ کی مدد کی ہے، اسی لیے اس کے پیسے میں آپ سے الگ سے نہیں لے سکتا۔ یہ کہہ کر وہ آٹو ڈرائیور جانے لگا تو اس لڑکی کے منہ سے نکل گیا کہ کیا آپ ایک مولوی ہیں؟ تو آٹو ڈرائیور مسکرا کر کہنے لگا، ممکن ہے کہ مولوی کے بارے میں آپ کو غلط انفارمیشن دی گئی ہے، مسلمانوں کے بارے میں آپ کو غلط گائیڈ کیا گیا ہے، میں ایک مولوی، عالم یا حافظ تو نہیں، لیکن میں ان سب سے محبت کرنے والا ہوں، مسلمان ہوں۔ یہ کہہ کر آٹو ڈرائیور جانے لگا۔ لڑکی اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اپنے گھر کی طرف جانے لگی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی کیا ہوتی ہے تو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچھی مثال آپ کو دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی۔ آپ نے عورتوں کے حق میں اس وقت آواز اٹھائی تھی جب لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ اسی لیے یاد رکھیں، اگر کوئی انسان غلط کام کرتا ہے تو وہ انسان غلط ہو سکتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کے دور میں لوگ اتنے زیادہ مگن ہو گئے، اور جن لوگوں کو خود اسلام کے بارے میں ذرا نالج نہیں، وہ اپنے بچوں کو اسلام کے بارے میں کیا تعلیم دیں گے؟ یاد رکھیں کہ اسلام ایک بالکل پاک، صاف اور سچا مذہب ہے۔ دین اسلام حق ہے، کسی کے کہنے یا سننے سے اس کو برا بھلا مت کہیں۔ اگر پھر بھی آپ کے دماغ میں اسلام کو لے کر کوئی غلط فہمی بنی ہوئی ہے تو آپ خود اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھیں، آپ کو ذرا برابر بھی کہیں غلطی نظر نہیں آئے گی۔ اگر آپ کو کہیں پر کوئی مسلم بدتمیزی کرتا ہوا یا کوئی غلطی کرتا ہوا دکھائی دے تو آپ اس کو صرف اسے اتنا بول دیں کہ کیا تمہارے نبی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں یہی سکھایا ہے؟ یقین مانیے، اگر وہ ایک سچا مسلمان ہوگا تو وہ شرم سے پانی پانی ہو جائے گا اور وہیں پر سچی توبہ کر لے گا۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔